امید ہے کہ ائمہ کرام اور مقتدی حضرات اس اپیل پر توجہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم میں آپ کے ساتھ احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک اہم اعلان جاری کیا گیا ہے۔ تمام مصلیان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کووڈ-19 کے پیش نظر نماز کے لیے مسجد میں آتے ہوئے احتیاطی ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 1، 2 گز کی سماجی دوری رکھیں۔ نمبر 2، ماسک لگا کر آئیں۔ بحکم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری، قائم مقام محتمم دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین، دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ مفکر ملت حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب ہریدواری، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند نے بھی ایک اہم پیغام قوم کے نام جاری کیا ہے، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان دونوں خبروں کے متعلق کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم، مساجد کے ائمہ کرام، ویسے تو چھوٹا منہ بڑی بات والی مثال ہے، لیکن ضرورت سمجھ کر یہ گزارش کر رہا ہوں۔ اس وقت غازی آباد، دلی اور ملک کے بعض دیگر صوبوں کی جانب سے جو خبریں آ رہی ہیں کورونا مہاماری اور تعاون کے سلسلے میں، وہ نہایت تشویشناک ہیں۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کے حضرت محتمم صاحب مدظلہ العالی نے اور دلی جامع مسجد کے شاہی امام احمد بخاری صاحب نے بھی تمام مسلمانوں سے خاص طور پر اپیل کی ہے کہ وہ سماجی دوری، سوشل ڈسٹینسنگ، آپسی فاصلے کا اہتمام کریں اور عام طور پر گھر سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ اس بیماری سے بچنے کی جو تدبیریں سرکار کی طرف سے ہمارے لیے آ رہی ہیں، شریعت کے حدود میں رہ کر ہم سب ان کا پالن کریں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ گزشتہ سال آ چکا تھا کہ اس مہاماری اور اس تعاون کے پھیلنے کی صورت میں اگر ماسک لگا کر نماز پڑھی جائے گی تو نماز میں کوئی کراہت اور کوئی خرابی نہیں۔ اسی طرح فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی اگر نماز پڑھیں گے اس بیماری اور تعاون کے پھیلنے کی حالت میں، تو فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں۔ اس لیے تمام برادران اسلام سے اپیل ہے کہ وہ راستے میں آتے جاتے ماسک کا استعمال ضرور کریں اور ضرورت پڑنے پر نماز بھی ماسک پہن کر ادا کریں۔ اور ائمہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ نمازوں کے بعد اپنے مقتدیوں کو اس طرف متوجہ کریں۔ گزشتہ سال اس بیماری کے پھیلنے کی ابتدا میں مفکر اسلام حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا تھا۔ اس میں حدیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان فرمایا تھا کہ مصر میں ایک مرتبہ طاعون پھیلا۔ وہاں کے گورنر صحابی رسول حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا بحیثیت گورنر کے، بحیثیت ذمہ دار کے، کہ اے لوگو، طاعون پھیل رہا ہے اور یہ طاعون آگ کے مانند ہوتا ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی آگ سے کنارے ہو جائے۔ آگ اس وقت تک پھیلتی رہتی ہے جب تک اس کو ایندھن ملتا رہے۔ جب اس کو ایندھن نہ ملے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اور فرمایا تھا کہ طاعون سیلاب کے مانند ہوتا ہے۔
سیلاب اس آدمی کو یا اس جاندار کو اس چیز کو بہا لے جاتا ہے کہ جو اس کے سامنے آتا ہے، اور جو کنارے ہو جاتا ہے وہ سیلاب کی رو سے بچ جاتا ہے۔ اور فرمایا تھا کہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان میں فرمایا تھا تفرقو، اس کے معنی ہے اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کرو، سماجی دوری بنا کے رکھو۔ اور یوں فرمایا تھا کہ اگر تم یہاں آبادی میں رہتے ہوئے فاصلے سے نہیں رہ سکتے تجبلو، تو پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ لیکن طاعون سے بچنے کی ایک تدبیر حضرت نے اس وقت یہ بتائی تھی۔ آج کی ہماری سرکار بھی بار بار ہدایت کر رہی ہے، تو میں بھی چھوٹا منہ بڑی بات ضرور ہے، لیکن ضرورت سمجھ کر اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ شریعت کی حدود میں رہ کر سرکار کی گائیڈ لائن دشا نردیش کا پالن کریں اور ماسک لگا کے رکھیں، اور نمازوں میں بھی اگر ضرورت پڑے تو ماسک لگائیں، اور مسجدوں میں فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ امید ہے کہ ائمہ کرام اور مقتدی حضرات اس اپیل پر توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، دعا کا اہتمام کریں۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنے ایک بیان کے ذریعے اپیل کی ہے کہ ہم رمضان شریف میں خاص اوقات میں اپنے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے اور تمام عالم کے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ صبح شام کی جو دعائیں حدیث میں ہیں، ہم سب ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس بیماری سے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔